پر آپ کے پاس پین ہے، پین کو آپ پین کیس میں رکھنے کے بجائے ٹیبل پر رکھ دیتے ہیں تو یہ ظلم ہے۔ آپ اگر اس پین کو پین کیس میں رکھیں گے تو یہ صحیح ہے۔ کسی کو اس کے اپنے اصلی مقام پر نہ رکھنا یہ ظلم ہے۔ گویا جہاں یہ معنی ظلم کے کیے گئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ انسانوں میں، مسلمانوں میں ظلم کیا تھا تو وہ شریعت رسول مکرم کو اس کے مقام پر نہیں رکھے تھے، رسول مکرم کی حیات کو اس کے مقام پر نہیں رکھے، قرآن کو اس کے مقام پر نہیں رکھے، بلکہ ہر کوئی اس کو الگ مقام پر رکھا۔ دین اپنے صحیح مقام پر نہیں تھا، اس کو صحیح مقام پر مہدی موعود علیہ السلام نے لایا۔ اس سے مراد عدل و قسط ہے، نہ کہ آپ لوگوں پر مار پیٹ ہوگی تو آپ ان کو بچائیں گے، بلکہ شریعت کی صحیح طور پر عمل پیرائی کرانے کا نام امام مہدی علیہ السلام ہے کہ شریعت کا غلط استعمال کیا جا رہا تھا، کتاب اللہ سے مذاق کیا جا رہا تھا۔ امام مہدی علیہ السلام نے لوگوں پر واضح کیا کہ کتاب اللہ کیا ہے اور رسول اللہ کی اتباع میں کس طرح زندگی گزارے۔ گویا آپ نے اس طرح دنیا کو عدل و انصاف سے بھرا، لہذا مہدی موعود علیہ السلام کی پوری سیرت الحمدللہ احادیث رسول مکرم میں موجود ہے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بھلائی اور امت کی آسانی کے لیے تمام باتوں کو بیان کر دیا، اور وہ ذات گرامی مرتبت اس دنیا میں آئی اور چلے گئی، اور جن کو اللہ نے ایمان دیا یہ اللہ کے خوش نصیب بندے ہیں، اور جن کو اللہ نے ایمان سے محروم رکھا ہم ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی شرع صدر فرمائے، ان پر حق کو آشکار کرے کہ وہ کسی طرح حق کو قبول کرے۔ اور یاد رکھیں حق کو قبول کرنے میں جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ انسان کے اپنے ہی گناہ ہوتے ہیں، چنانچہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے، گناہ کی زیادتی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے سینوں پر قفل لگا دیتا ہے، ان کی فکر پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، چونکہ اللہ خود فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ نے ان کے چہرے ان کے دلوں کو زنگآلود کر دیا ہے، اب وہ کوئی بات سننے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے رجوع الی اللہ ہو، اللہ سے گریہ گزاری کرے، اپنے گناہوں کی توبہ کرے تو ضرور اللہ تعالیٰ وہ ہدایت کا نور ان کے دلوں میں پیدا کرے گا۔ اور اگر ہم میں کسی وجہ سے شک پایا جاتا ہے، ہم تشکیک کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیں یقین کی منزل میں ہم نے قدم نہیں رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مستحکم فرمائے اور اللہ ہمارے یقین کو کامل کرے کہ جس امام کو ہم نے امام مہدی علیہ السلام تسلیم کیا ہے ان کی مہدیت پر اللہ ہمارا خاتمہ کروائے، اور انہی کی تصدیق پر خاتمہ ہمارے لیے خاتمہ بالخیر ہے، اور اسی بالخیر کے ساتھ ہم حشر میں بھی بخیر رہیں گے۔ لہذا مہدی موعود علیہ السلام اپنے دعوے میں دلائل کے ساتھ سچے ہیں، اور جب ہم یہ دلائل تو صرف لوگوں کی تشفی کے لیے بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارا یہ ایقان اور ایمان ہے کہ جب میرا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام نے کہا کہ میں حکم خدا دعویٰ کر رہا ہوں، ہم اسی دعوے کو آپ کے قبول کرتے ہیں۔ ہم دلائل صرف اپنے لیے یا اطمینان کے لیے رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارا ایمان امام مہدی کے فرمان پر ہے، اور اللہ کا خلیفہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، اور آپ نے اپنے دعوے کی حقانیت کے لیے بے شمار باتیں بیان کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح صادر فرمایا۔ بشارتوں کا جب کبھی کوئی خلیفۃ اللہ کوئی بشارت کو بیان کرے اس کا صحیح ثابت ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹا رہے گا۔ یہ علماء اسلام کا ایک اصول ہے
تو آپ اس اصول کے مطابق دیکھیں کہ رسول اللہ نے بشارت دی امام مہدی کی آمد کی، اور آپ آج تک منتظر ہیں، پتہ نہیں کب تک منتظر رہیں گے۔ اگر آپ منتظر رہیں گے تو گویا آپ توارت دے رہے ہیں، بشارت رسول مکرم کا آپ انکار کر رہے ہیں۔ گویا جو نبی نے بشارت کی ہے اس کی تکمیل ہونا بھی اس کی نبوت کے لیے دلیل اور حجت ہے۔ لہذا ہم نہ صرف مہدی کو تسلیم کیا ہے بلکہ مہدی کی تسلیم کے ذریعے ہم نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو تسلیم کیا ہے، جو خود اس بات کی حجت اور دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے میں جس طرح سچے ہیں، مہدی موعود علیہ السلام بھی اپنے دعوے میں سچے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ انتظار کرتے رہیں گے، اور اگر نعوذ باللہ اسی طرح اس دنیا سے چلے گئے تو گویا آپ نے ایک بشارت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے۔ اور پھر مہدی موعود علیہ السلام نے اپنی حیات کے بعد جو بشارتیں کی ہیں الحمدللہ وہ صادق آئی ہیں، جیسا کہ آپ نے اپنے وصال کے موقع پر فرمایا کہ اگر جسد میں، قبر میں، لحد میں بندے کا جسم رہے گا تو بندہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اور اگر نہیں پاؤ گے تو بندہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ گویا یہ حقیقت بھی آشکار ہوئی کہ آپ کا جسد اطہر لحد مبارک میں نہ تھا بلکہ خالی ایک لفافہ کفن کا تھا، جس کو تمام لوگوں نے دیکھا۔ جو آپ کے دعوے کی ایک سچائی اور دلیل ہے، پھر آپ نے اپنے دعوے کی حقانیت اور حجت کے لیے فرمایا کہ بندے کے وصال کے 20 سال کے بعد میرا سید شاہ تنویر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوگی۔ کہا گیا کہ پہلے دن آپ پاتے رہیں گے، دوسرے روز اللہ آپ کو شہادت سے سرفراز فرمائے گا۔ آپ کے جسم تر کے 3 حصے ہوں گے۔ الحمدللہ من نعمت شاہ تنویر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی، جو بشارت امام مہدی کے تحت تھی، اور اللہ نے آپ کے دعوے کی برہان اور حجت کو ہمارے سامنے رکھا۔ اور اسی طرح مہدی موعود علیہ السلام کی ایک بشارت یہ بھی ہے کہ جب بھائی عیسیٰ کا نزول ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک مہدوی کسان کی ملاقات ہوگی، جو حضرت عیسیٰ